السلام علیکم ناظرین. عمران خان اپنی تقاریر میں بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایوب خان پاکستان کی تاریخ کے بہترین حکمران تھے، اور عمران خان ہی نہیں بلکہ بہت سارے پاکستانی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایوب خان ہی بلا شرکت گہرے پاکستان کی تاریخ کے بہترین حکمران تھے. اور ایسا کیوں نہ کہیں، پاکستان جنوبی ایشیا کا سب سے تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک تھا. پاکستان کا 5 سالہ ترقیاتی پلان جنوبی کوریا جیسا ترقی یافتہ ملک کاپی کیا کرتا. انڈسٹریز اور صنعتیں تیزی سے ترقی کر رہی تھی، منگلا اور تربیلا ڈیم بن رہے تھے. پاکستان 65 کی جنگ بھی جیت گیا. جب ایوب خان امریکہ گئے تو ان کا فقید المثال استقبال ہوا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کیا واقعی ایوب خان کا دور پاکستان کا سنہرا ترین دور تھا؟ آئیے جانتے ہیں کچھ حقائق کی نظر میں، اور یہ حقائق جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ پاکستان کی نسلوں پر، آپ پر، مجھ پر کس نے احسان کیا اور کس نے ظلم کیا. ایوب خان کے دور کو ہم 3 حصوں میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلا یعنی معاشی صورتحال اور معاشی اقدامات، دوسرا بنگلہ دیش بننے میں ایوب خان کا کردار، اور تیسرا 65 کی جنگ کے بعد معاہدہ تاشکند. سامعین، جب ایوب خان کے کہنے پر اسکندر مرزا نے اسمبلیز کو توڑا تو ایوب خان نے جواباً ان کا ہی بستر بوریا گول کر کے ان کو جلا وطن کر دیا اور پھر خود صدر بن گئے. ایوب خان نے اقتدار میں آتے ہی جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ ڈیموکریسی کو ختم کر کے ایک ٹرم بیسک ڈیموکریسی متعارف کروائی. اور اس ڈیموکریسی کے تحت ہر شخص ووٹ نہیں دے سکتا تھا. ان کے مطابق پاکستان کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں اور اپنے حکمران کا انتخاب کر سکیں. ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جو 10 سال پہلے پاکستان کو انگریزوں سے آزاد کروا چکے تھے، اور پھر ان انتخابات میں جن میں ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا گیا بلکہ 1200 لوگوں کے اوپر ایک شخص موجود تھا، ایوب خان بڑی آسانی سے 95% ووٹوں کے ساتھ صدر بن گئے. ایوب خان کے معاشی ماڈل کی بنیاد کچھ بھی نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف بیرونی امداد تھی. اس بیرونی امداد سے وہ ملک میں پیسہ لے کر آئے، اور پھر پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ مشہور زمانہ 22 خاندان پاکستان کے وسائل پر قبضہ کرنے لگے. انہوں نے صنعتیں لگائیں، انہوں نے فیکٹریاں لگائیں، اور پھر پاکستان کی عوام سے خوب پیسہ بٹورا. ایوب خان نے پاکستان کے عوام پر فورن ایکسپرٹس مسلط کیے جن کو پاکستان کی معروضی حالات کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا. پاکستان کی امپورٹس تقریباً 60% بیرونی امداد پر منحصر تھیں، اور پاکستان کا مشہور زمانہ پلان، 5 سالہ پلان، 40% بیرونی امداد پر منحصر تھا. امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا تھا اور غریب غریب سے غریب تر. پاکستان کا زیادہ تر پیسہ پنجاب کے چنیوٹیوں یا پھر بہراز، کھوجاز یا میمن کے پاس تھا. پاکستان کی مشہور اور منافع کماتی کمپنیز کو ان 22 خاندانوں کو بیچ دیا گیا جنہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پیسے کمائے. ایوب خان نے اپنے من پسند لوگوں کو لون دینا شروع کیا، قرضہ دینا شروع کیا، اور بعض اوقات قرضے سے لگنے والی فیکٹری اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں لاتی تھی جتنا اس کے نام پر لون لے لیا گیا ہوتا تھا. یعنی پاکستان کی معیشت اس گاڑی کی طرح تھی جس میں انجن تو موجود نہیں ہے لیکن دھکے کی مدد سے سٹارٹ ہونے کی وجہ سے اس کو بہت اچھا گردانا جا رہا ہے. پاکستان اپنا پیسہ نہ کما رہا تھا نہ بنا رہا تھا بلکہ صرف اور صرف بیرونی امداد کی وجہ سے پھل پھول رہا تھا. یہ تو تھی ایوب خان کی معاشی حقیقت. پھر اس کے بعد جو دوسرا بڑا مسئلہ ان کے دور میں پیدا ہوا وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے تھا. ہم عام طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو بنگلہ دیش کے علیحدہ ہونے کی وجہ گردانتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ ایوب خان کے دور میں بنگلہ دیش میں بے حد وائلنس اور شدت پسندی آ گئی. ایوب خان نے جب ماشاء اللہ لگایا تو مشرقی پاکستان کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان نے ان کی مخالفت کی، جس کی بنا پر ان کو 1.5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا. جب وہ باہر آئے تو ان کی اور ایوب خان کی مخالفت بہت زیادہ تھی، اور جب انہوں نے صدارتی الیکشنز کا اعلان کیا تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں جگہ سے اپوزیشن جماعتوں نے متفقہ طور پر
محترمہ فاطمہ جناح کو الیکشنز میں کھڑا کیا۔ محترمہ ان الیکشنز کو لڑنے کے لیے آمادہ نہ تھی، لیکن ایوب کی ڈکٹیٹرشپ کو شکست دینے کے لیے محترمہ فاطمہ جناح نے اس کی حامی بھری۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ہمارے قائد کی بہن کو ایوب خان نے صرف حکمران بننے کے لیے کس طرح خوار کیا۔ محترمہ کا انتخابی نشان لالٹین کتوں کے گلے میں لٹکا کر ان کو گلیوں میں پھیرایا گیا۔ محترمہ کو بھارتی ایجنٹ تک قرار دے دیا گیا، اور پھر الیکشنز میں بدترین دھاندلی کے ذریعے محترمہ کو ہرا دیا گیا۔ اور پھر جب ایوب خان نے 1962 کا آئین متعارف کروایا تو شیخ مجیب الرحمان نے دوبارہ اس کی مخالفت کی، اور نتیجتاً ان کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر آخر میں اگرتا سازش کیس کے الزام میں ایوب خان نے شیخ مجیب الرحمان سمیت بہت سے بنگالی لیڈران کو جیل میں بند کر دیا۔ یہ ایوب خان کے تابوت میں آخری کیل تھی۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کے لوگوں میں مغربی پاکستان کے خلاف اتنا زیادہ غصہ بھر گیا کہ پھر ان کو کوئی واپس نہ لا سکا۔ ایوب خان کے دور میں شروع کیے گئے تمام ترقیاتی کام، یعنی منگلا، تربیلا اور اسلام آباد کو دارالحکومت بنانا، وہ مغربی پاکستان میں تھے، مشرقی پاکستان اس کا حصہ نہیں تھا۔ اگر ایوب خان یہ چاہتے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں تو وہ ان تمام مسائل کا حل پیار سے اور نرمی سے نکال سکتے تھے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے طاقت کا استعمال کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ شاید وہ یہ جان چکے تھے کہ اب بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے وہ بنگالیوں پہ زیادہ بھروسہ بھی نہیں کرتے تھے۔ سامعین، 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان کی عوام میں یہ بیانیہ تھا کہ شاید اس جنگ میں ہمارا اپر ہینڈ ہے۔ تو جب اس جنگ کو رکوانے کے لیے رشیا نے ایک مین کردار ادا کیا، اور پاکستان اور انڈیا کے وزرائے اعظم، یعنی پاکستان کی طرف سے ایوب خان اور انڈیا کی طرف سے لال بہادر شاستری رشیا پہنچے، تو وہاں ایک معاہدہ طے پایا جس کو بعد میں معاہدہ تاشقند کے نام سے جانا گیا۔ معاہدہ تاشقند میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ دونوں فوجیں اپنی اپنی پرانی جگہ پر واپس آ جائیں گی، قیدی ایک دوسرے کے واپس کر دیے جائیں گے، اور جتنا علاقہ حاصل کیا گیا تھا وہ واپس کر دیا جائے گا۔ ان شرائط کو دونوں ہی ملک کے سربراہان نے مان لیا، لیکن ایوب خان کے ساتھ گئے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو، جو ایوب خان کے خاص ساتھی تھے اور ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر بلاتے تھے، ان کو اس معاہدے کے نکات پر اعتراض تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس معاہدے سے پاکستان کو کم اور انڈیا کو فائدہ زیادہ ہوا۔ چنانچہ معاہدہ تاشقند سے واپسی پر انہوں نے ایوب خان سے اپنی راہیں جدا کر لی۔ چنانچہ رشیا سے واپسی پر ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان سے اپنے راستے جدا کر لیے اور اپنی ایک علیحدہ جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی بنا لی۔ ایوب خان پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر اپوزیشن جماعتیں ایوب خان کے خلاف ہو رہی تھی، مہنگائی عوام کو مشتعل کر رہی تھی۔ دوسری طرف یحییٰ خان یعنی ایوب خان کے جونیئر اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایوب خان کو پریشرائز کر رہے تھے۔ بھٹو کا علیحدہ ہونا، عوام کا مشتعل ہونا، جونیئرز کا آگے آ جانا، یہ تمام باتیں ایوب خان کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کی وجہ بنی۔ ناظرین، ایوب خان نے معاشی ترقی کا ایک منظر تو پوری قوم کے سامنے پیش کیا۔ پاکستان تیزی سے ترقی کرنے تو لگا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایوب خان کے سیاسی کریئر پہ چند بدنما داغ بھی ہیں، یعنی بنگلہ دیش میں علیحدگی کی آگ سلگانا، فاطمہ جناح کی تذلیل کرنا، بیرونی امداد پر پاکستان کو منحصر کرنا، اور معاہدہ تاشقند۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر آپ فیصلہ کیجئے اور کمنٹس میں بتائیے کہ کیا ایوب خان واقعی ایک بہترین حکمران تھے، اور کیا ان کا دور حکومت واقعی سنہرا دور حکومت تھا؟ آپ کو ایوب خان کے دور کی کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کس پالیسی سے آپ اختلاف کرتے ہیں، ہمیں ضرور بتائیے۔ اور اگر آپ تاریخ اور پاکستان کے بارے میں مختلف مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔